أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کے فضل سے 2-3 دن تک میرا آسٹریلیا کا دورہ انشاءاللہ اختتام کو پہنچنے والا ہے. اس دورے میں جہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جلسے میں شمولیت اور خطابات کی توفیق ملی، وہاں جماعت کے تقریباً تمام افراد سے انفرادی ملاقاتیں بھی ہوئیں اور دوسرے پروگرام بھی ہوئے. اس براہ راست رابطے سے بہت کچھ دیکھنے، سمجھنے اور سننے کا موقع ملا. عمومی طور پر جماعت آسٹریلیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اخلاص و وفا میں کسی جماعت سے بھی پیچھے نہیں ہے. تاہم بعض کمیاں بھی ہوتی ہیں جن پر نظر رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ ان کمزوریوں اور خامیوں کو دور کیا جائے، کیونکہ ہمارے معیار اور ہماری نظر تو ہمیشہ اونچی رہتی ہے اور ترقی کی طرف بڑھنے چاہیے قدم. اور ان معیاروں کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے بیعت کرنے والوں میں جو علیہ السلام اپنے بیعت کرنے والوں میں دیکھنا چاہتے تھے، جو معیار. اس وقت یہاں کے احمدیوں کی ایک بہت بڑی اکثریت پاکستان سے تعلق رکھنے والوں کی ہے، جو کہ مختلف وقتوں میں یہاں آتے رہے. جیسا کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، ان میں پڑھے لکھے بھی ہیں جو اپنے علم کی وجہ سے یہاں ملازمتوں کی تلاش میں آئے، کاروباری بھی ہیں، لیکن ان میں سے بہت بڑی تعداد، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ایسے لوگوں کی ہے جن کو پاکستان کے حالات کی وجہ سے یہاں اسائلم ملا، اور یہ لوگ چھوٹے موٹے کاروبار کر رہے ہیں یا ملازمتیں کر رہے ہیں. ان میں سے بعض کی اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے اولادیں اچھا پڑھ لکھ گئی ہیں، کچھ پڑھ رہی ہیں، اور ماشاءاللہ اکثریت تعلیمی میدان میں اچھی ہے. یہ بڑا اچھا ایک شگون ہے، کیونکہ نوجوانوں میں اگر پڑھنے کی عادت نہ ہو تو اپنی استعدادیں ضائع کرنے والے ہوتے ہیں. اور ان نوجوانوں کا جماعت سے اخلاص و وفا کا تعلق بھی ہے. جلسے کی ڈیوٹیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے سب نے بڑی اچھی طرح اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیں اور بڑے جوش اور جذبے سے سارے کام کرتے رہے. اللہ تعالیٰ سب کو جزا دے. پھر یہاں رہنے والے احمدیوں میں ارد گرد کے ملکوں میں سے فجین احمدیوں کی بڑی تعداد ہے، اور چند ایک متفرق بھی ہیں جن میں آسٹریلین بھی ہیں اور متفرق قوموں کے بھی. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ اکثریت پاکستانیوں کی ہے، تمام ان پاکستانی خاندانوں کے نوجوان جو یہاں پیدا ہوئے یا پلے بڑھے، اور وہ فجین احمدی یا دوسرے غیر پاکستانی احمدی، ان سب کی نظریں ان تجربہ کار درمیانی عمر کے یا بڑی عمر کے احمدیوں پر ہیں جو پاکستان سے آئے تھے.
ان سب کے خیال میں آپ لوگ دین کو جاننے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہیں، یا کم از کم ہونے چاہیے۔ بس یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اگر آپ لوگوں نے اسے محسوس نہ کیا اور اس ذمہ داری کا جس طرح حق بنتا ہے اس کو نہ نبھایا، تو اگر آئندہ آپ کی نئی نسل بگڑتی ہے، کسی کو اپنے بڑوں کی وجہ سے ٹھوکر لگتی ہے، یا غیر پاکستانی احمدی جو پاکستانیوں کے دینی علم کے لحاظ سے اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں، ان کو آپ کے رویوں اور عملوں سے کوئی ٹھوکر لگتی ہے، تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا ظلم ہوگا جو آپ اپنی جان پر بھی کر رہے ہوں گے اور دوسرے احمدیوں پر بھی۔ اس لیے ہمیشہ اپنے نمونے قائم کرنے کے لیے جائزے لیتے رہیں، اور خاص طور پر دوسروں سے تعلقات نبھانے اور معاملات نپٹانے کے تعلق میں ہر احمدی کو ایک نمونہ ہونا چاہیے، لیکن خاص طور پر پرانے احمدیوں اور ان لوگوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ نے جماعت کی خدمت کا موقع دیا ہے، خاص طور پر اپنے جائزے لیتے رہنا چاہیے، اور پھر عموماً اپنے ماحول میں اپنی ایک پہچان قائم کرنی چاہیے۔ لیکن نوجوانوں اور غیر پاکستانی احمدیوں سے جو یہاں رہتے ہیں، ان سے بھی میں کہتا ہوں کہ آپ نے بیعت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ہے۔ آپ نے مسیح و مہدی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو ماننا ہے، نہ کہ کسی اور کو۔ اس لیے آپ کے سامنے جو نمونے ہونے چاہیے، آپ کے سامنے ہر وقت جو تعلیم ہونی چاہیے، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم ہونی چاہیے اور آپ کے نمونے ہونے چاہیے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں بڑے یا فلاں پاکستانی احمدی کے نمونے کیا ہیں، بلکہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہم سے کیا توقعات وابستہ فرمائی ہیں۔ ورنہ یاد رکھیں، خدا تعالیٰ نے یہ نہیں کہنا کہ تمہیں اس لیے معاف کیا جاتا ہے کہ تم فلاں شخص کی وجہ سے ٹھوکر کھا گئے تھے۔ ہر ایک نے اپنا حساب دینا ہے۔ اس لیے یہ نہ دیکھیں کہ فلاں احمدی یا فلاں عہدیدار کیا کرتا ہے، یہ دیکھیں اور ہمیشہ یہ اپنے پیش نظر رکھیں کہ جس شخص کی بیعت میں ہم شامل ہوئے ہیں وہ خدا کی طرف سے ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس کی جماعت سے جڑا رہنے کا ہے۔ اللہ کے خلیفہ جو مسیح و مہدی ہے، اس سے تعلق جوڑنے کا آن وسلم کا ارشاد ہے۔ بس ہر احمدی کو چاہیے، چاہے وہ پاکستان کا رہنے والا ہے، یعنی پاکستان سے یہاں آ کر آباد ہوا ہے، یا کسی دوسرے ملک سے، نوجوان ہے یا بوڑھا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، کہ اپنے اعمال کا وہ خود ذمہ دار ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس ارشاد کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ آپ فرماتے ہیں، اے عزیزو، تم نے وہ وقت پایا ہے جس کی بشارت تمام نبیوں نے دی ہے، اور اس شخص کو یعنی مسیح موعود کو تم نے دیکھ لیا جس کے دیکھنے کے لیے بہت سے پیغمبروں نے بھی خواہش کی تھی۔ اس لیے اب اپنے ایمانوں کو خوب مضبوط کرو اور اپنی راہیں درست کرو اور اپنے دلوں کو پاک کرو اور اپنے مولا کو راضی کرو۔ دوستو، اس مسافر خانہ میں محض چند روز کے لیے ہو، اپنے اصلی گھروں کو یاد کرو۔ تم دیکھتے ہو کہ ہر سال کوئی نہ کوئی دوست تم سے رخصت ہو جاتا ہے، ایسا ہی تم بھی کسی سال اپنے دوستوں کو داغ جدائی دے جاؤ گے۔ سو ہوشیار ہو جاؤ اور پرآشوب زمانے کے زہر تم پر اثر نہ کرے۔ اپنی اخلاقی حالتوں کو بہت صاف کرو، کینے اور بغض
اور نخوت سے پاک ہو جاؤ اور اخلاقی معجزات دنیا کو دکھلاؤ۔ بس غور کریں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے کیا توقعات وابستہ رکھتے ہیں۔ نیک نیتی سے ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی مدد فرمائے گا، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ تم نے اس مسیح کو دیکھ لیا جس کی بہت سے پیغمبروں نے خواہش کی تھی۔ ایک تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا زمانہ تھا جس میں آپ کے صحابہ نے آپ کو جسمانی طور پر بھی دیکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا آپ پر ہر روز اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی آپ پر ہر روز بارش کے نظارے بھی دیکھے، اور ان نظاروں کو دیکھ کر اپنے ایمانوں کو تازہ کیا۔ لیکن آج ہم لوگ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت پر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی ہر دن کے طلوع ہونے پر ایک نئے رنگ کی بارش برستا دیکھ کر یہ فضل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پر ہی دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو جماعت پر بارشیں ہو رہی ہیں یہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ہی فضل ہے اللہ کا۔ ہر دن اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کا نیا جلوہ دکھا کر ہمیں آپ کو ہی دکھا رہا ہے۔ ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی دیکھ رہے ہیں ان جلووں کے پیچھے۔ بس اس وقت کی قدر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے چمٹتے ہوئے، جو حقیقت میں آپ کے آقا و مطاع پر اتری ہوئی تعلیم ہی ہے، اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی کوشش کرتے چلے جائیں، اور اس کے لیے جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اپنے ایمانوں کو مضبوط کرتے چلے جائیں۔ اپنے ایمانوں کو مضبوط کرنے کے لیے کسی شخص کی طرف نہ دیکھیں بلکہ اس خاتم الاولیاء کی طرف دیکھیں جس کے بھیجنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا اور جس کو آپ نے قبول کیا۔ اپنی راہیں ہمیشہ درست رکھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کو پورا کرتے ہوئے اور جس راہ پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑا ہے اس راہ سے کبھی بھٹکنے والے نہ بنیں۔ اپنے معاملے خدا سے صاف رکھیں اور اپنا قبلہ درست رکھیں۔ اپنے دلوں کو پاک رکھیں، اپنے دلوں کے داغ دھونے کی کوشش کریں، دوسروں کے دل میں جھانکنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد نہ کسی دوسرے کا بوجھ ہمارے پلڑے میں ڈالنا ہے، نہ ہمارا بوجھ کسی دوسرے کے پلڑے میں ڈالنا ہے۔ بس دلوں کو پاک رکھنے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے دل میں ہمیشہ جھانکتے رہیں، اپنے گریبان پر ہمیشہ نظر رکھیں۔ اسی سے مولا راضی ہوگا، اسی سے ماحول میں فتنہ و فساد ختم ہوگا، اسی سے اعلیٰ اخلاق قائم ہوں گے، اسی سے کینے دور ہوں گے، اسی سے بغض اور حسد کی آگ سے اپنے آپ کو ہر کوئی بچانے والا ہوگا، اور اسی سے اخلاقی معجزات دنیا کے سامنے آئیں گے اور دنیا کو ہماری طرف توجہ پیدا ہوگی۔ لیکن اگر ہم ان گھٹیا باتوں میں پڑے رہے کہ فلاں میرا اچھا کھانا برداشت نہیں کر سکتا یا فلاں کام کیوں نہیں کرتا، تو نہ کبھی کینے ختم ہوں گے، نہ کبھی بغض ختم ہوں گے، نہ حسد ختم ہوں گے، اور نہ اخلاقی معجزات رونما ہوں گے۔ یاد رکھیں یہی اخلاقی معجزات اور نیکیوں کے اعلیٰ معیار تبلیغ کے بھی میدان ہمارے لیے کھولیں گے اور اگلی نسلوں کی تربیت کے بھی سامان پیدا کریں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یقیناً یاد رکھو کہ مومن متقی کے دل میں شر نہیں ہوتا۔ مومن جس قدر متقی ہو جاتا ہے اسی قدر وہ کسی کی نسبت سزا اور ایذا کو پسند نہیں کرتا۔ مسلمان کبھی کینہ ور نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں ہم دیکھتے ہیں
ہمارے مخالفوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، کوئی دکھ اور تکلیف جو پہنچا سکتے تھے انہوں نے پہنچایا ہے، لیکن پھر بھی ان کی ہزاروں خطائیں بخشنے کو ہم اب بھی تیار ہیں۔ پس تم بھی جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو، یاد رکھو کہ تم ہر شخص سے، خواہ وہ کسی مذہب کا ہو، ہمدردی کرو اور بلا تمیز مذہب و قوم ہر ایک سے نیکی کرو۔ تو دیکھیں، یہ ہے آپ کا اسوہ، آپ کی ہم سے توقعات کہ غیروں سے بھی ہمدردی کرو۔ جب غیروں سے اس قدر سلوک کرنا ہے تو آپس میں کس قدر پیار و محبت سے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مومن کی یہ نشانی بتاتا ہے کہ وہ لوگ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان اور مکمل یقین رکھتے ہیں، ان کا آپس کا سلوک رحماء بینہم کا مصداق ہے، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے بہت ملاطفت کرنے والے ہیں، محبت اور پیار کا سلوک کرنے والے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ اخلاق کے نمونے دکھانے کے لیے اپنے معاملات میں جب تک شکوے شکایتیں بند نہیں کریں گے، ان لوگوں میں شمار نہیں ہو سکتے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ لیکن یہ تمام معیار کبھی حاصل نہیں ہو سکتے جب تک اللہ تعالیٰ سے مدد نہ مانگیں، کیونکہ شیطان جو برائیوں پر اکسانے والا ہے، اس کا مقابلہ خدا کی مدد اور اس کے رحم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑانا اور اس سے مدد مانگنا ضروری ہے۔ اس کے رحم کو جذب کرنے کے لیے یہ باتیں بھی ضروری ہیں، اور اس کے ساتھ پاک دل ہو کر برائیوں سے بچنے کی کوشش بھی کی جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ طوفان جو نفسانی خواہشات کے غلبہ سے پیدا ہوتا ہے، یہ نہایت سخت اور دیر پا طوفان ہے جو کسی طرح بجز رحم خداوندی کے دور ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جس طرح جسمانی وجود کے تمام اعضاء میں سے ہڈی نہایت سخت اور اس کی عمر بھی بہت لمبی ہے، اسی طرح اس طوفان کے دور کرنے والی قوت ایمانی نہایت سخت اور عمر بھی لمبی رکھتی ہے، تا ایسے دشمن کا دیر تک مقابلہ کر کے پامال کر سکے، اور وہ بھی خدا تعالیٰ کے رحم سے۔ بس اس رحم کو جذب کرنے کے لیے جہاں خدا تعالیٰ سے تعلق جوڑیں، وہاں کوشش کریں کہ ان برائیوں کو دور بھی کرنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے، اس کا فضل اور رحم اور مدد طلب کرتے ہوئے ایک مصمم اور پکے ارادے کے ساتھ برائیوں سے بچنے کی ہم کوشش کریں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں ان ادنا خواہشات اور نفسانی خواہشات سے بچاتا ہے۔ لیکن بظاہر دعا تو ہم خدا تعالیٰ سے یہ مانگ رہے ہوں کہ اے اللہ، مجھے میرے نفس کے کینوں سے پاک کر، مجھے غصہ کی لعنت سے بچا، میرے اندر سے حسد کی بیماری دور کر۔ لیکن اس کو دور کرنے کے جو طریقے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، ان کو ہم اختیار نہ کریں، بلکہ ان برائیوں میں بڑھ رہے ہوں، تو یہ دعا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی دعا نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اپنے غصے کو ٹھنڈا کرو، اور نہ صرف ٹھنڈا کرو بلکہ معاف بھی کرو دوسرے کو، اور نہ صرف معاف کرو بلکہ احسان کا سلوک بھی کرو۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حالت میں اگر تم ہو غصے میں، کھڑے ہونے کی حالت میں غصہ آیا ہے تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے ہو تو لیٹ جاؤ تاکہ غصہ ٹھنڈا ہو تمہارا، منہ اور سر پر پانی کے چھینٹے ڈالو، وضو کرو۔ تو جب غصے ٹھنڈے کرنے کی کوشش کریں گے تو کینے بھی ختم ہوں گے اور حسد بھی ختم ہوگی۔ جو لوگ کام کرنے والے ہیں، جو لوگ دنیا کا علم رکھنے والے ہیں، دین کا علم رکھنے والے ہیں، وہ اگر اپنے رویے نہیں بدلیں گے تو دوسروں کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ کام کرنے والے سے مراد میری جماعتی خدمات کرنے والے، دوسروں کو کیا کہیں گے؟
کہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اپنے نفس کے شیطان کو محفوظ رکھو، اپنے نفس کو شیطان سے محفوظ رکھو؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ جو کام تم نہیں کرتے اس کے بارے میں بھی دوسروں کو بھی نہ کہو، پہلے اپنے گریبان میں جھانکو، پہلے اپنا محاسبہ کرو، پہلے اپنی اصلاح کرو، پھر دوسروں کی اصلاح کی طرف توجہ دو۔ بس ہر احمدی کو، ہر بڑے کو، ہر عہدیدار کو، ہر ذمہ دار کو اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے، تبھی محبت اور بھائی چارے کی فضا قائم ہوگی، اور تبھی جماعت کی ترقی کے سامان پہلے سے بڑھ کر پیدا ہوں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ ضروری ہے اور بہت ضروری ہے، خصوصاً ہماری جماعت کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے نمونے کے طور پر انتخاب کیا ہے۔ آپ نمونہ بن رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ چاہتا ہے آنے والی نسلوں کے لیے جماعت ایک نمونہ ٹھہرے، اپنے آپ کو نیکی کی طرف لگائے اور اپنے ہر ایک فعل اور حرکت و سکون میں نگاہ رکھے کہ وہ اس کے ذریعے سے دوسروں کے لیے ہدایت کا نمونہ قائم کرتا ہے۔ بس ہر احمدی جو ہے وہ دوسرے کے لیے ہدایت کا نمونہ قائم کرنے والا ہے۔ فرمایا نگاہ رکھے کہ وہ اس کے ذریعے سے دوسروں کے لیے ہدایت کا نمونہ قائم کرتا ہے یا کہ نہیں۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جہاں تک تدبیر کا حق ہے تدبیر کرنی چاہیے، اور کوئی دقیقہ تدبیر کا فرو گزاشت نہیں کرنا چاہیے، یعنی کوئی قسم کی کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ یاد رکھو تقویٰ اور نیکی کے حصول کے لیے تدابیر میں لگے رہنا بھی ایک مخفی عبادت ہے۔ اگر نیکی اور تقویٰ چاہتے ہو تو اس کے لیے تدبیر کرنا بھی عبادت ہی ہے۔ اس کو حقیر مت سمجھو، یہ تدبیر جو تم کوششیں جو کرتے ہو نیکی کرنے کی، نیک اخلاق دکھانے کی، اس کو چھوٹا مت سمجھو، تھوڑا مت سمجھو، معمولی مت سمجھو۔ جب انسان کوشش میں لگا رہتا ہے تو سنت اللہ یہی ہے کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راہ کھول دی جاتی ہے جو بدیوں سے بچنے کی راہ ہے۔ فرمایا میں سچ سچ کہتا ہوں کہ جب انسان نفس امارہ کے پنجے میں گرفتار ہونے کے باوجود تدبیروں میں لگا رہتا ہے تو اس کا نفس امارہ خدا تعالیٰ کے فضل و رحم سے امارگی سے نکل کر لوامہ ہو جاتا ہے، اور ایسی قابل قدر تبدیلی پا لیتا ہے کہ یا تو وہ امارہ تھا جو لعنت کے قابل تھا، یا اس کو یہ شرف حاصل ہو جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ بھی اس کی قسم کھاتا ہے۔ نفس امارہ اور لوامہ کیا ہیں؟ مسلم فرماتے ہیں کہ امارہ کی حالت میں انسان جذبات اور بے جا جوشوں کو سنبھال نہیں سکتا، جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں، غصے میں جلدی آ جاتا ہے اور برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اندازے سے نکل جاتا ہے اور اخلاقی حالت سے گر جاتا ہے، شیطان کے پنجے میں گویا گرفتار ہوتا ہے اور اس کی طرف بہت جھکتا ہے۔ لیکن لوامہ کی حالت میں اپنی خطا کاریوں پر نادم ہوتا ہے اور شرمسار ہو کر خدا کی طرف جھکتا ہے، مگر اس حالت میں بھی ایک جنگ رہتی ہے، کبھی شیطان کی طرف جھکتا ہے اور کبھی رحمان کی طرف۔ بس اگر اللہ سے رحم مانگتے ہوئے رحمان کی طرف جھکنے کی کوشش ہم کرتے رہیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا جس میں ایک نفس کی تیسری قسم بھی ہے جسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں، وہ حاصل ہوگی کہ جو کام بھی کرنا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے۔ یہی ایک راہ ہے جس سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے، دل کا اطمینان حاصل ہوتا ہے، دل کو چین اور سکون ملتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس قدر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے کے معیار کو بڑھاتا جائے گا اسی قدر وہ خدا کا قرب پانے والا ہوگا۔ یہ دنیا داری کی چھوٹی چھوٹی باتیں، نفسانی خواہشات، نام و نمود، غصہ، حسد، جھوٹ، غرض کی تمام برائیاں دور ہو جائیں گی۔ بس مطمئنہ، نفس مطمئنہ اور امارہ کے درمیان لوامہ ہے۔ جتنا زیادہ انسان اپنی کمزوریوں پر نظر رکھے گا مطمئنہ کی طرف جھکتا چلا جائے گا،
بس اصل چیز اپنی کمزوریوں پر نظر رکھنے کی ہے، اپنے جائزے لیتے رہنے کی ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کسی نے اگر کسی کو برا بھلا کہہ دیا تو جس کو برا بھلا کہا جاتا ہے وہ اس قدر غصے میں آ جاتا ہے کہ مرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، جس طرح اس نے ساری زندگی کوئی برائی کی نہ ہو۔ تو فرمایا کہ اگر ہر کوئی اپنی برائیوں پر نظر رکھے تو کبھی کسی کے کچھ کہنے پر غصے میں نہ آئے، اور صبر اور برداشت سے کام لے۔ اور جب صبر اور برداشت سے کام لے گا ہر کوئی تو بہت سے چھوٹے چھوٹے مسائل اور گلے شکوے پیدا ہی نہیں ہوں گے، یا پیدا ہوتے ہی ختم ہو جائیں گے۔ ایک بزرگ کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ وہ بازار میں جا رہے تھے تو ایک شخص نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کیا، اور کوئی دنیا کا عیب یا برائی نہیں تھی جو اس میں نہ نکالا ہو یا نہ ان کو کہا ہو۔ وہ چپ کر کے سنتے رہے یہ ساری باتیں۔ تو برا بھلا کہنے والا شخص جب خاموش ہو گیا تو ان بزرگ نے کہا کہ اگر تو یہ تمام برائیاں جو تم نے مجھے گنوائی ہیں واقعی میں میرے اندر موجود ہیں تو میں بھی اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، تم بھی میرے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ وہ گالیاں نکالنے والا شخص بے قرار ہو کر اس بزرگ سے چمٹ گیا اور کہا کہ میں غلط ہوں اور یہ برائیاں آپ میں نہیں ہیں۔ تو ان بزرگ نے کہا پھر اللہ تعالیٰ تم سے رحم اور مغفرت کا سلوک فرمائے۔ تو یہ طریق ہیں بات کو ختم کرنے اور نیکیوں کو پھیلانے کے، ورنہ ایسے لوگ جو جھگڑے کر کے جماعت کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں کاٹے جاتے ہیں۔ انسان نے واضح طور پر فرمایا ہے بس اگر غلطیاں سرزد ہو جائیں تو صرف نظر سے کام لینا چاہیے، اور اگر حد سے کوئی تجاوز کر گیا ہے، برداشت سے باہر ہو چکا ہے اور اس میں جماعت کی بدنامی کا بھی امکان ہے تو پھر متعلقہ بڑے نظام جماعت کو یا خلیفہ خود کو اطلاع دے کر پھر خاموش ہو جانا چاہیے۔ دوسروں کو، غیروں کو یا کسی کو بھی تیسرے شخص کو یہ احساس کبھی پیدا نہ ہو کہ فلاں شخص یا فلاں عہدے دار ایک دوسرے کے خلاف بغض و عناد رکھتے ہیں۔ غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، آج زید سے ایک غلطی ہوئی ہے تو کل بکر سے بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کینے دلوں میں رکھتے ہوئے کبھی کسی بات کے پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے۔ ہر ایک میں کوئی خوبیاں اور اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، وہ تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ یہی چیز ہے جس سے محبت اور پیار کی فضا پیدا ہوگی۔ بس ہر ایک کو اپنے نمونے قائم کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ عہدے دار ہے یا عام احمدی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اپنے اعلیٰ اخلاق کے نمونے قائم کریں۔ جب غیر معمولی مثالی نمونے ہر جگہ قائم ہوں گے تو جماعت کی ترقی تبلیغی لحاظ سے بھی ہوگی اور تربیتی لحاظ سے بھی ترقی کرے گی جماعت۔ آئندہ نسلیں بھی احمدیت کی تعلیم پر حقیقی معنوں میں قائم ہونے والی پیدا ہوں گی، بلکہ جماعت کا ایک قیمتی اثاثہ بنے گی یہ نسلیں۔ زبان ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے محبتیں بھی پنپتی ہیں اور قتل و غارت بھی ہوتی ہے۔ اس کا صحیح استعمال بھی انتہائی ضروری ہے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کے سوال پر اسلام کی خوبی یہ بیان فرمائی کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، بلا مقصد کی، بلا بے تکی باتوں کو چھوڑ دے، ایسی باتوں کو چھوڑ دے جس سے دوسروں کو کے لیے تکلیف کا باعث ہو بنے جو باتیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اعلیٰ اخلاق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اپنے اخلاق دکھائے ہیں کہ بعض وقت
ایک بیٹے کے لحاظ سے جو سچا مسلمان ہے منافق کا جنازہ پڑھ دیا ہے، بلکہ اپنا مبارک کرتا بھی دے دیا ہے۔ فرمایا کہ اخلاق کا درست کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ جب تک انسان اپنا مطالعہ نہ کرتا رہے، اپنے آپ کو نہ دیکھتا رہے، یہ اصلاح نہیں ہوتی۔ زبان کی بد اخلاقیاں دشمنی ڈال دیتی ہیں، اس لیے اپنی زبان کو ہمیشہ قابو میں رکھنا چاہیے۔ دیکھو، کوئی شخص ایسے شخص کے ساتھ دشمنی نہیں کر سکتا جس کو وہ اپنا خیر خواہ سمجھتا ہے، پھر وہ شخص کیسا بیوقوف ہے جو اپنے نفس پر بھی رحم نہیں کرتا اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے، جبکہ وہ اپنے قوا سے عمدہ کام نہیں لیتا اور اخلاقی قوتوں کی تربیت نہیں کرتا۔ ہر شخص کے ساتھ نرمی اور خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے، اور یہی گر ہے جس سے جماعت کی، اگر ہر ممبر کا فرد اپنا لے تو جماعت کی ایک امتیازی شان قائم ہو سکتی ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں مجھے اس کے ایمان کا خطرہ ہے، کیونکہ اس میں تکبر کی ایک جڑ ہے۔ اگر خدا راضی نہ ہو تو گویا یہ برباد ہو گیا، بس جب اس کی اپنی اخلاقی حالت کا یہ حال ہے تو اسے دوسرے کو کہنے کا کیا حق ہے؟ بس جماعت احمدیہ کا ایک بہت بڑا مقصد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اعلیٰ مقصد کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ آپ کی شرائط بیعت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اعلیٰ معیار قائم کرنے اور اعلیٰ اخلاق کے نمونے قائم کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ بس ہر احمدی جو اپنے آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں شمار کرتا ہے، اس پر یہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، بلکہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ ان معیاروں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ عہد آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے حضرت مسیح علیہ السلام سے کر رہے ہیں، جس عہد کی میں ذکر کر رہا ہوں، جو عہد بیعت میں ہم نے عہد کیا ہے۔ ورنہ جیسا کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، دوسروں کو کہنے کا بھی ہمیں کیا حق ہے؟ بس جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا، تبلیغی میدان میں بھی ترقی کرنے کے لیے اپنی عملی حالتوں کو درست کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ بھی یہی فرمایا حضرت مسیح علیہ السلام نے کہ اگر تم خود اپنی اخلاقی حالتوں کو درست نہیں کر رہے تو دوسروں کو تم کیا کہو گے؟ بس اس حوالے سے دوسری بات جس کی طرف میں توجہ دلانی چاہتا ہوں، اپنی عملی حالتوں کو درست کرتے ہوئے، خدائے رحمان کا بندہ بنتے ہوئے، اس کے اس خوبصورت اور حسین پیغام کو جو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا اور جس کے پھیلانے کا کام اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کے سپرد کیا ہے، اس کو ملک میں پھیلائیں۔ یہ اپنے جائزے لیں، دیکھیں کہاں کہاں کمیاں ہیں، کہاں کمزوریاں ہیں، ان کو پورا کرتے ہوئے اس کام کو بھی سنجیدگی سے سر انجام دینے کی کوشش کریں۔ اس میں اب بہت بڑا خلا باقی ہے ابھی بھی۔ جماعتی نظام بھی اور ذیلی تنظیموں کا نظام بھی اس بارے میں پلاننگ کریں۔ صرف روایتی بک سٹال یا صرف اشرا تبلیغ بنانے سے مقصد حاصل نہیں ہو سکتے۔ صرف اتنا کام ہی کامیابی نہیں دلائے گا، اس کے لیے مزید پلاننگ بھی کرنی ہوگی۔ انفرادی رابطے ہیں اور دوسری چیزیں ہیں، مختلف قوموں کے بارے میں جہاں آباد ہیں معلومات جمع کر کے پھر ان میں تبلیغ کے نئے ذرائع تلاش کریں، ہر طبقے کے پاس پہنچنے کی کوشش کریں، اور پھر قائم شدہ رابطوں کو ہمیشہ قائم رکھیں، ان کے ساتھ مسلسل تعلق اور رابطہ رکھیں۔ اس ضمن میں یہ بھی بات کہنی چاہتا ہوں کہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے، بلکہ چند ایک جو احمدی ہوئے ہیں ان کی یہ شکایت بھی ہے
کہ یہاں اکثریت کیونکہ پاکستانیوں کی ہے، یہ ہمیں اپنے اندر جذب نہیں کرتے۔ اجلاس وغیرہ میں بھی ایسی زبان ہونی چاہیے جو یہاں کی زبان ہے، یعنی انگریزی میں ہو کارروائی، تاکہ جو یہاں جزائر سے آئے ہوئے احمدی ہیں وہ بھی سمجھ سکیں، ان کو بھی اردو بھی سب کو آتی، اکثر کو آتی ہے، لیکن انگریزی میں زیادہ آسانی ہے۔ یہاں کے رہنے والے بھی ہیں، یہاں پلے بڑے جو بچے ہیں، بچے بھی ہیں، ان کو بھی انگریزی زبان زیادہ بہتر سمجھ آ جاتی ہے، سوائے چند ایک بڑی بوڑھیوں کے یا بوڑھوں کے یا ان پڑھوں کے جن کو سمجھ نہیں آتی، تو ان کے لیے ترجمے کا انتظام ہو سکتا ہے یا مختصر اردو میں کوئی پروگرام ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال غیر پاکستانی احمدیوں کے شکوے دور ہونے چاہیے کہ ہم یہاں آ کر یوں محسوس کرتے ہیں جس طرح ہم جماعت کا حصہ نہیں ہیں۔ یہ بہت خطرناک صورت یہ ہو سکتی ہے۔ ان نئے آنے والوں سے کام بھی لیں، ان کے شکوے دور کریں۔ میں نے جائزہ لیا ہے ان نئے آنے والوں کے لیے، بعض سے میں نے جو پوچھا ہے کس حد تک صحیح، بہرحال جو مجھے ان سے معلومات ملی ہیں یہی ہے کہ یہاں ان کو باقاعدہ کوئی سکھانے کا انتظام نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے لجنہ انتظام کرے سکھانے کا، دینی تربیت کا، تعلیم کا۔ مردوں کے لیے ذیلی تنظیمیں انتظام کریں۔ مجموعی طور پر جماعت جائزہ لے، اگر ذیلی تنظیمیں پوری طرح فعال نہیں اس سلسلے میں تو جماعتی نظام کے تحت انتظام ہو اور نگرانی ہو، اور جو ذیلی تنظیمیں سست ہیں ان کے بارے میں مجھے اطلاع بھی دیں۔ تو جب اس طرح کام کریں گے تبھی ہر احمدی کو جماعت کا فعال حصہ بنائیں گے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، بعض فجین احمدیوں کو بھی شکوہ ہے کہ بعض دفعہ وہ اپنے آپ کو اوپرا محسوس کرتے ہیں یہاں آ کر، تو اس کا ایک یہ بھی علاج ہے کہ وہ اپنے آپ کو، ان سے میں کہتا ہوں کہ وہ احمدی ہوئے ہیں، انہوں نے زمانے کے امام کو مانا ہے اور سمجھا ہے، وہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ جماعتی کاموں میں لگائیں کہ انتظامیہ کام لینے پر مجبور ہو ان سے۔ تبلیغ کا بہت بڑا میدان ہے، خالی پڑا ہے، ہر احمدی کے لیے کھلا ہے، اس میں آگے بڑھیں، ذاتی رابطے کر کے اور طریقے اپنا کر تبلیغ کا کام کریں، اس کام کو زیادہ سے زیادہ وسعت دیں۔ مردوں میں تو میں نے دیکھا ہے کہ اللہ کے فضل سے نوجوانوں میں کافی لڑکے کام کرنے والے ہیں، دوسری قوموں کے بھی۔ بعض عورتوں اور بڑی عمر کے لوگوں کو، اور عورتوں کو خاص طور پر چاہیے اپنی استعدادوں کے مطابق اور اپنے دائرے کے مطابق تبلیغ کے میدان میں آگے آئیں۔ بہرحال انصار اللہ کی تنظیم اور لجنہ محلہ کی تنظیم، خدام الہند کی تنظیم، ان سب کو جائزے لینا چاہیے کہ کیوں یہ شکوے پیدا ہوتے ہیں، چاہے وہ دو چار کی طرف سے ہی ہوں، لیکن شکوے رکھنے والے بے چینی پیدا کرنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ انصار اللہ کے صدر بھی شاید فجی کے رہنے والے ہیں، ہے نا؟ وہ آسانی سے اپنے لوگوں کی نفسیات دیکھ کر پروگرام بنا سکتے ہیں۔ لجنہ کو بھی جائزے لینے کی ضرورت ہے، غیر پاکستانی احمدیوں کی یا ایسے نوجوانوں کی، پاکستانیوں کی جو ایک لمبے عرصہ سے ملک سے باہر ہیں اور ان کا معاشرہ بالکل بدل چکا ہے، ان کی فہرست بنائیں اور پھر دیکھیں کہ ان کو کس طرح جماعت کا فعال حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ اپنی کوشش کریں تاکہ ان کے شکوے دور ہو جائیں۔ بہرحال اس کے لیے جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں، دلوں کو کھولنے اور بلند حوصلے دکھانے کی ضرورت ہے دونوں طرف سے۔ ہر طبقے کو اپنے تقوی کے معیار کو اونچا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے جس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا۔ ہر ایک کو یاد رکھنا چاہیے کہ جماعت کا ایک نظام ہے اور یہ خلیفہ وقت کے ماتحت ہے، اس لیے نظام کی اطاعت بھی فرض ہے۔
اللہ تعالیٰ ہر ایک کو تقوی پر چلتے ہوئے جہاں رحمان خدا سے تعلق جوڑنے کی توفیق دے وہاں اللہ تعالیٰ اخلاق کے نمونے دکھانے اور اطاعت نظام کا پابند بننے کی بھی ہونے کی بھی توفیق دے، اور آج سے آپ لوگوں میں وہ روح پیدا کر دے جس کا اثر ہر دیکھنے والے کو آپ میں نظر آئے، اور آپ لوگ احمدیت یعنی حقیقی اسلام کا پیغام کو جلد از جلد اس ملک کی اکثریت میں پھیلانے والے ثابت ہوں۔ آمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر